ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيعا ولا يرجعون ومن نعمره نركزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه ويسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي
أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال يا فاطمة إني ليجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أباتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرته انظروا إليه إذا وجهه يتلالأ النور كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. نعم كذبت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت هذا الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال له عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. نعم كذبت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بي بالحسن
علي عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت هذا الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له نعم وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء، ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ فقال نعم وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، فقد أذنته لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء أويا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي. هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل
يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتاذن لأن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لأن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال له عليك السلام يا أمين وحي الله، نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله
هما إلهي آمين ولا مهموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة الفاتحة. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم ورجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہیں غلام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہے وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لعین. بی بی آپ دیکھتی رہی مٹ گئے حرم جلے خیام. ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام. دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی. چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام. ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام. میتیں پڑی ہیں بے کفن کیا کرے حسین کی بہن. بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام. ہر درود اور ہر سلام
خواہر حسین تیرے نام، شمر کبریا کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، بنت شاہ کے گوہر نہ چھین، مبتلا غم ہے تشنا کام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، شمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، باپ کی جدائی کم نہ تھی، اس پہ قید کے ستم تمام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئیں پدر کا غم لیے، ہائے جیتے جی نہ چھوٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماں خانم نرگس علی نجفی صاحبہ کو کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا ان کے علم میں اور ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بنعمته والمعبود بقدرته والمطاع لسلطانه والمرهوب بهيبته، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بحكمته وأحكمهم بعلمه
بعزته وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وبأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المخلصين الميامين المظلومين صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله حق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله محمد وآل محمد. مومنات گرامی، ایک انسان جب اپنے پروردگار کی قرب کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور ایک صعودی اور ایک ورٹیکل حرکت کا آغاز کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت بعض کیسز میں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، قدم بقدم ایک انسان راستہ طے کرتا ہے، اور وہ جو ہدایات جو سٹیپس علماء نے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں ان کو بترتیب انجام دیتا ہے اور کسی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور بعض کیسز ایسے ہیں جہاں پر انسان آنن وہ سفر طے کرتا ہے، لمحے بھر میں اچانک ایک سفر کو طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ممکن ہے کہ اس کا ایک خاص روٹین کے تحت وہ ایک خاص پروگرام کے تحت اس سفر کو شروع کرے اور 70 سال مثال کے طور پر اسے لگیں کچھ خصلتوں کو چھوڑنے اور کچھ خصلتوں کو اپنانے میں۔ دوسرا انسان ایک رات کے اندر کسی خاص لمحے کے بعد اچانک دگرگون ہو جائے، متغیر ہو جائے اور یہی تبدیلی اس کے اندر ایک رات میں واقع ہو جائے۔ پہلے شخص کو سالک کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو مجذوب کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی حرکت جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے، کچھ خاص ڈائریکشنز کو فالو کر کے انسان انجام دیتا ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں۔ اور دوسری کیفیت جس میں آنن انسان ایک منزل طے کر کے کسی اور منزل پر پہنچتا ہے، اس کو جذبہ کہا جاتا ہے۔ یہ البتہ اردو جذبے سے بہت مختلف ہے جو ہم عام محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ انتھوزیازم کے لیے میں سمجھا جاتا ہے۔ سالک وہ ہے جو ایک سفر کو خود طے کرتا ہے، ایک انٹینشن اس کے ذہن میں موجود ہے اور اس کے تحت کچھ ڈائریکشنز کو فالو کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک سفر طے کر رہا ہے۔ جبکہ مجذوب یا جذبہ وہ چیز ہے جو طے کرائی جاتی ہے، وہاں انسان اپنے اختیار سے آنن لمحے بھر میں کوئی سفر طے نہیں کر رہا ہوتا۔ اس طرح قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے، جس وقت تذکرہ کرتا ہے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کوہ طور پر پروردگار سے وعدہ شدہ ملاقات کے لیے جناب موسیٰ جاتے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ اس
خاص مقام پر خاص وقت پر وعدے کے تحت جب آئے، خود موسیٰ آئے، خود اس راستے کو طے کیا، جبکہ جذبے کا جو مقام ہے، جس وقت خداوند متعال رسالت مآب کے ایسے سفر کا تذکرہ کرتا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، منزہ ہے وہ ذات جو اسرا بعبده، جس نے اپنے آپ کو سفر طے کرایا۔ موسیٰ کے سفر کو پروردگار فرماتا ہے موسیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سفر طے کیا، اور رسالت مآب کی جب اس ملاقات کا وقت ملاقات کی خبر قرآن کریم دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنے بندے کو وہ سفر طے کرایا، یا آنن ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جانا، لمحے بھر میں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ رات کی تاریکی میں کسی صحرا میں چل نکلتے ہیں، اور آپ کیونکہ وہ نئی جگہ ہے، اپنے اطراف سے بالکل کوئی آشنائی نہیں رکھتے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہے، اور ایسے میں اچانک ایسے بجلی چمکے کہ جس کے ذریعے سے وہ چیزیں جو اب تک آپ کی نگاہوں سے غائب تھیں لمحہ بھر میں روشن ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ۔ یہ یعنی لمحہ بھر میں ایک تغیر کا انسان کو حاصل ہو جانا، یہ ایسا انسان محسوس ہوگا۔ اب کیا طریقہ ہے کہ انسان، ظاہر ہے اگر ہمارے ہاتھ میں ہو، ایک انسان کے اختیار میں ہو تو سبھی چاہیں گے کہ وہ شارٹ کٹ اپنائیں، کوئی بھی لمبا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہے گا۔ ہم کیا کریں کہ اگر سوال کیا جائے کہ کیسے انسان مجذوب ہو سکتا ہے، کیا کریں کہ ہمیں وہ تمام سٹیپس نہ اٹھانے پڑیں اور ہم لمحہ بھر میں یا ایک رات میں وہ کیفیت حاصل کر لیں کہ جس کیفیت کے بارے میں حافظ نے اپنے دیوان میں فرمایا کہ شعر ہے فارسی کا ترجمہ یہ ہے کہ آتش عشق ایسی ایک آگ بھڑکی اور مجنون کو جلا کر لے گئی، ایسی عشق کیا کریں کہ ہمارے اندر روشن ہو؟ کیا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم مجذوب کہلائیں؟ تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ یہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، وہ یہ ایسا فضل ہے جو خدا اس کو عطا کرتا ہے، جہاں عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی خاص ایسی ظرفیت کسی بندے کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اس کا انتخاب کر لیتا ہے اور لمحہ بھر میں اس کو اس کی جھولی میں بہت کچھ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ اکثر یہ چیزیں کس وقت حاصل ہوتی ہیں؟ جن کو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے محض سنی ہوئی باتیں ہیں، اور جنہوں نے کچھ حاصل کیا وہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسے ہدایا انسان کو، ایسی ناب اور قیمتی ایکسپیرینسز سحر کے وقت۔ سحر کون سا ٹائم ہے؟ اگر رات کے آپ 6 حصے کریں تو جو آخری چھٹا حصہ ہے 1/6 اس کو سحر کہا جاتا ہے، کہ حافظ نے کہا تھا دوش وقت سحر از غصے نجاتم دادن، یعنی مجھے میرے غم کا مداوع سحر کے وقت ہوا۔ وہ جو خاص لمحات، کیوں ان خاص لمحات میں کسی کو کچھ ملتا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر خداوند متعال کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بندہ کس وقت اس سے طلب کرے، یا اس کے فیض میں کہیں کسی وقت کمی نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ دن کے وقت فیض کم ہے اور رات کے وقت فیض زیادہ ہے، بلکہ وہ فیاض علی الاطلاق ہے، یعنی اس کا فیض، اس کا کرم، اس کا لطف ہر لمحے اسی کیفیت کے ساتھ بندوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن انسان کی اور روح کی جو کیفیت ہے وہ دن کے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے۔ بس سحر کے وقت جو 1/6 پارٹ ہے، اس وقت روح کچھ ایسے ایکسپیرینسز کے لیے انسان کی تیار ہوتی ہے جو دوسرے اوقات میں نہیں ہوتی۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ ریئرلی کبھی ایسا بھی ہو کہ کسی اور لمحے
کسی اور ٹائم پر انسان کو کچھ عطا ہو، لیکن یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کا بھی ایک ظریف نقطہ ہے کہ کیوں اسی وقت یہ ظرفیت زیادہ ہے اس فیض کے وصول کا. اس لیے کہ وہ وقت جس کو سحر کہا جاتا ہے، فجر سے کچھ ٹائم پہلے کا جو وقت ہے، یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں اولیاء اللہ جتنے روئے زمین پر پروردگار کے مقرب بندے ہیں، وہ اس وقت پروردگار کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، وہ پروردگار سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. ایک خاص لوگوں کا حلقہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور محض اس لیے کہ آپ کا ایسے لوگوں سے ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، بیک وقت پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے، تضرع کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر معنوی فیوزات کے وصول کا جو کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. اور ان تمام اولیاء اللہ کی سید اور سردار امام وقت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس وقت پروردگار کے حضور موجود ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں سورہ قدر کی طرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کرتی ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں بچپنے سے کہ سورہ قدر یعنی شب قدر جو یہ رات ہے، اس کی اہمیت خود یہ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ اس ایک رات کی اہمیت ایک انسان کی زندگی کی تمام راتوں سے بڑھ کر ہے. یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. 1000 مہینوں سے ایک رات کی اہمیت زیادہ ہے. 1000 مہینے یعنی تقریباً 80 کچھ سال، یعنی آپ کی زندگی کے، وہ بھی ایسی زندگی جس میں گناہ نہ ہو. 1000 مہینے پوری زندگی ایک طرف، یہ ایک رات پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایک طرف. اگر اس رات کی حقیقت تک، اس رات کے باطن تک اگر ایک بار کوئی انسان پہنچ سکے، نہ چند بار، ایک بار اگر اس رات کی حقیقت کو کوئی پہنچ سکے، تو وہ اس کے لیے پوری زندگی کی عبادات سے بڑھ کر ہے. اس کا کیا راز ہے آخر ہے کہ کون سی، یہ کوئی باقی راتوں کی طرح ایک رات ہے. ایک ظاہری پیرامیٹرز کے اعتبار سے وہی حالات پیش آئے ہیں جن کے نتیجے میں رات واقع ہوتی ہے. سورج غروب ہوتا ہے، اور اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو محض ایسا ہوتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے. زمین گھومی ہے جس علاقے میں اس وقت آپ ہیں، اس علاقے، وہ منطقہ، وہ ایریا، وہ پشت پر قرار پا گیا ہے، وہ سورج کو فیس نہیں کر رہا ہے. یہ کام ہر روز ہوتا ہے اور ہر شب ہوتا ہے. اس ایک رات کو خداوند متعال نے استثناء قرار دیا ہے، ایک ایکسیپشن کے طور پر فرماتا ہے کہ یہ رات باقی تمام راتوں سے مختلف ہے. آپ کی زندگی اگر ایک اچھی زندگی آپ گزاریں تو 80 پلس اگر آپ ہوتے ہیں تو اس میں جتنی راتیں آتی ہیں، اگر ان راتوں میں آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور ان راتوں کے بعد آنے والے دنوں میں آپ گناہ بھی نہیں کر رہے، تو اگر ایک رات کے باطن تک، ظاہر ہے اگر آپ کی 80 سال کی عمر ہے تو 80 مرتبہ شب قدر آئے گی. 80 میں سے ایک مرتبہ اگر شب قدر کے باطن کو حاصل کریں، یہ بہتر ہے باقی تمام راتوں سے. کیا رمز اور راز ہے؟ ہمارے اہل بیت علیہ السلام سے روایات ہیں کہ سورہ قدر ہم اہل بیت کی سورہ ہے. تاکید ہے بہت زیادہ اہل بیت کی جانب سے کہ اپنی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کریں. پھر یہ بھی ملتا ہے روایات میں کہ اس سورہ کے ذریعے ہم ہماری ولایت کے بارے میں حجت قائم کریں، احتجاج کریں، یعنی دلیل پیش کریں اس سورہ کو استعمال کر کے. بظاہر اس سورہ میں کہیں بھی پروردگار عالم ولی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ولایت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، مگر ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سورہ کو لے کر اس کی مدد سے ہماری ولایت کا اثبات کرو.
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم یہاں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ رات ہے جس میں تمام ملائکہ، سارے کے سارے ملائکہ، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ ملائکہ کی تعداد کیا ہے. یعنی حتیٰ روایات میں ہے کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ مامور ہے. یعنی فرشتوں کی تعداد کی کثرت کو پہنچانے کے لیے روایت میں یہ تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے کہ بارش کے قطرے، یعنی اول تاریخ سے لے کر شام قیامت تک جتنی بھی بارش کے قطرے زمین پر برسیں گے، ان تمام قطرات پر ایک فرشتہ مامور ہے. یہ تو صرف بارش کے پر مامور فرشتے ہوئے. بس لا تعداد، ایک غیر قابل تصور تعداد ملائکہ کی پروردگار عالم نے خلق کی ہے. شب قدر پروردگار عالم فرماتا ہے تنزل الملائکہ، سب کے سب ملائکۃ والروح، اور خود روح وہ موجود جس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے. شاید ملائکہ کے سب سے سینئر جو فرشتہ ہے اس کا نام روح ہے، یا کوئی اور حقیقت ہے. یہ خود روح، بعض روایات، بعض علماء نے یہ پاسبلٹی پیش کی ہے کہ شاید اس سے مراد جبرائیل امین ہے. بہرحال تمام ملائکہ اور روح اس رات نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم، اپنے پروردگار کے اذن سے، من کل امر، ہر چیز کی ڈیسٹنی، ہر چیز کا امر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں. سوال یہ ہے، اگر آپ اس سورہ کے ذریعے سے اس بات ولایت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملائکہ، فرشتہ ایک مجرد مخلوق ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو مٹیریل نہیں ہے. مجرد کا ایک عام فہم ڈیفینیشن اگر دینا چاہیں، آپ کہیں کہ فرشتہ مٹیریل نہیں ہے. فرشتہ اس عالم کا، اس ریلم سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس ریلم یعنی یہ مادی جو فزیکل ورلڈ ہے، اس سے فرشتے کا تعلق نہیں ہے. بس فرشتہ اگر آتا ہے، تنزل کرتا ہے، تو کیا زمین پر اترتا ہے؟ ایک مجرد مخلوق جو اگر کوئی شخص فلسفے کی الف بے کو بھی سمجھتا ہو تو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک چیز جو مجرد ہے، جو ایبسٹریکٹ ہے، جس کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیز مادہ پر نہیں اتر سکتی. وہ مادہ کے اندر یعنی اس کا نزول مادہ پر نہیں ہو سکتا. بس ان فرشتوں کا پروردگار جو فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ سے بڑھ کر وہ عظیم حقیقت جس کو روح کا نام پروردگار دیتا ہے، وہ روح اگر تنزل کر رہی ہے تو وہ کیا زمین پر اتر رہی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. زمین ایک مادی مخلوق ہونے کی حیثیت سے، میٹر ہونے کی حیثیت سے یہ کیپیسٹی ہی نہیں رکھتی کہ اس پر فرشتے نازل ہوں یا اس پر روح کا نزول ہو. بس یقیناً کوئی مادی چیز نہیں ہے. ایک مجرد ہی پر اس مجرد کا نزول ہونا چاہیے. مجرد اس پورے کائنات میں، اس میٹیریل ورلڈ میں جو چیز مجرد ہے وہ انسانی روح ہے. انسانی روح ہے جو میٹر نہیں ہے اور نہ ہی میٹیریل کریکٹرسٹکس رکھتی ہے. بس ان ملائکہ کا نزول روح پر ہونا چاہیے، کسی مجرد چیز پر ہونا چاہیے. اب یہ ملائکہ کس چیز پر، کیسے شخص کی روح پر نازل ہو سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، یا ہماری روح اس قدر شفاف ہے کہ اس پر ہر ایک فرشتہ نازل ہو؟ جبکہ فرشتوں کی ان کی جو ڈگریز اور لیولز ہیں، ان کے مطابق بعض ہر شخص کی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ اس پر ہر فرشتہ نازل ہو سکے. مثال کے طور پر جبرائیل امین، آپ کی واقعی حقیقی جو صورت تھی، ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فقط رسالت مآب صلوات اللہ علیہ 2 بار اس کو دیکھ سکے ہیں. باقی انبیاء حتیٰ جبرائیل امین کو
ان کی حقیقی صورت میں نہیں دیکھ سکے. ملائکہ وہ نوری مخلوق ہے جو کسی اور صورت میں نظر آ سکتی ہے. بس ہر نبی بھی جبرائیل امین کو ان کی حقیقی شکل میں نہیں دیکھ سکا. یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام کے تمام ملائکہ اور خود روح جو ان تمام ملائکہ سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے وہ کسی غیر معصوم کے اوپر نزول کریں ایک ہی رات میں سب کے سب؟ یہ آیت خود ثابت کر رہی ہے تنزل الملائکۃ والروح کہ زمین پر اگر ہر سال شب قدر آتی ہے اور ہر شب قدر تمام ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شب قدر روئے زمین پر کوئی معصوم موجود ہوتا ہے، کوئی شخص جس کی روح یہ کیپیسٹی رکھتی ہو کہ وہ ایک ہی آن میں ایک ہی رات میں اپنے اندر اپنی روح میں تمام ملائکہ اور روح کو وصول کر سکے، تمام عالم کی حقیقتوں کو اپنی روح کے اندر وصول کر سکے. بس ہر وہ ایسا شخص جس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہو وہ یقیناً معصوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ لطیف ہونے کے اعتبار سے کسی گناہگار کے دل پر نزول نہیں کر سکتے، کسی حتیٰ مائنر غفلت رکھنے والے شخص کے دل پر بھی نزول نہیں کر سکتے. بس ایک معصوم عن الخطا ذات اور روح پر ضروری ہے کہ یہ ملائکہ نازل ہوں. یہ خود اس بات ہے، اس بات ولایت ہے کہ روئے زمین پر ہمیشہ حجت خدا اور معصوم موجود ہے. شب قدر میں نے عرض کیا کہ ایک میرا مقصد تھا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کا. شب قدر کیوں بنی اور وہ رات اس طرح منتخب کیوں ہوئی، اور ہم عام افراد شب قدر سے کب اور کیسے فیض وصول کر سکتے ہیں؟ شب قدر بنانے والا حجت معصوم ہے. روئے زمین پر موجود جو ولی ملائکہ اور روح کو وصول کرتا ہے اس شب، وہ اس امام کی برکت اور امام کا وجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے شب قدر بنتی ہے. یعنی اگر روئے زمین پر معصوم موجود نہ ہو، اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی فرض کر لیں کہ ایک سال شب قدر آئے اور روئے زمین پر حجت خدا نہ ہو، جو کہ ناممکن ہے، لیکن اگر روئے زمین پر حجت خدا موجود نہ ہو تو وہ شب قدر نہیں ہوگی. بس حجت معصوم ہے جو شب کو قدر بناتا ہے. اور اس رات اگر کسی کو کچھ وصول ہوتا ہے تو وہ فقط ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، شب قدر کے باطن کو صرف وہ لوگ درک کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں جو اس حجت معصوم کے ساتھ کے آگے اپنا دامن پھیلائیں، جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، جس پر ملائکہ اور روح کا نزول ہو رہا ہے. اگر اس کے ولایت کی حریم میں انسان داخل ہو تو اس کو کچھ شب قدر سے حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی شب قدر جاگتا رہے، پوری رات جاگے لیکن ولایت کے دائرے سے خارج ہو اور اس راستے سے وصول نہیں کر رہا، دامن پھیلا رہا ہے لیکن دامن ولایت کے آگے نہ پھیلائے، تو اسے شب قدر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہی حقیقت سحر کی ہے. سحر میں اس خاص ٹائم میں اگر کسی کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو فقط ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ولی معصوم سے سحرگاہ کنیکٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ سحر کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس وقت امام معصوم حجت معصوم پروردگار سے متصل ہے، اور ولی معصوم کے متصل ہونے کی وجہ سے فیوضات کی برسات ہوتی ہے. اور ایسے میں اگر کوئی اپنے آپ کو اس دائرے کے ساتھ کنیکٹ کر لے تو اس کو کچھ عطا ہوتا ہے. اب میں نے عرض کیا کہ یہ اختیاری نہیں ہے کہ کب کس کو کیا عطا ہو، اس کا انتخاب اس طرف سے ہوتا ہے، دوسری جانب سے ہے. میں اور آپ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دستورات پر، ہدایات پر عمل کرتے ہوئے چلتے رہیں. ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہمیں کچھ عطا ہوگا، بغیر کسی لالچ کے انسان چلتا رہے. اور ایسے میں خاص طور پر جن چیزوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے وہ شاید وہ نکات ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں
چھوٹا اور شاید ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کہتے ہیں کہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی جو ابھی بھی قید حیات میں ہیں، خداوند متعال ان کی زندگی کو طولانی اور بابرکت فرمائے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ البتہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں جو جس کو کہتے ہیں رفتہ راہ ہیں، جو کسی سٹیج پر ہیں۔ بعض نکات یا بعض اسٹریٹجیز جو یہ افراد اپنی تنبیہ کے لیے اپناتے ہیں وہ شاید ہم جیسوں کے لیے مناسب نہ ہوں، ابھی ہم اس سٹیج پر نہیں ہیں، وہ یقین کی منزل پر ہیں، میں اور آپ یقین کی منزل پر نہیں ہیں، لیکن یہ میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہی ہوں، یقیناً سننے والوں سے بہت سے مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ یقین کے بغیر کیا عمل کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے اس بات سے یہ سوال ذہن میں آئے کہ اگر ہم اس منزل پر نہیں ہیں تو ہم یہ سفر کیسے طے کریں؟ خداوند متعال قرآن کریم کی آیات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری ذمہ داری احتمال کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی اگر کوئی یہ احتمال بھی دیتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ قیامت ہے، مثال کے طور پر یہی پاسبلٹی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عمل کرنے پر مجبور کرے۔ ایک جسے کہتے ہیں حساب احتمالات کہا جاتا ہے کہ پروبیبلٹی کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو منطق کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتی ہے، انسان کی ریزن کیا کہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شک میں ہے کہ آیا قیامت ہے یا نہیں ہے، آیا خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے یا نہیں ہے، ایسے میں دو صورتیں ہیں، یا واقعی وہ موجود ہے یا نہیں ہے، یا مثال کے طور پر واقعی قیامت موجود ہے یا نہیں ہے، یا وہ وعدے سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وعدے سچے ہیں اور قیامت ہے، خدا ہے، اور میں نے عمل نہیں کیا تو میں نے خسران کیا، بہت بڑا نقصان کیا۔ اور اگر میں عمل کروں لیکن وہ وعدے سچے نہ ہوں، آخرت نہ ہو، عاقبت نہ ہو، کوئی خدا نہ ہو، تو میں نے نقصان نہیں کیا۔ بس ریزن کہتی ہے کہ اس احتمال کے مطابق بھی انسان عمل کرے۔ جب احتمال کے مطابق عمل کرتا ہے، عمل کے نتیجے میں یقین حاصل ہوتا ہے۔ خداوند متعال جس وقت طالوت و جالوت کا قصہ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، جناب داؤد کا، وہاں پر ایک جملہ ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ جب نہر پر یہ لوگ پہنچے تو طالوت نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، پروردگار عالم تم لوگوں کو ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اب جس نے اس نہر میں سے پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے مگر ایک چلو بھر پانی کے برابر۔ جب نہر تک پہنچے، اب یہ نہر تک اس وقت پہنچے جب سخت پیاسے ہو چکے تھے، تھکے ہوئے تھے، اور جب جان بلب ہیں اور آگے پانی کی نہر آ جاتی ہے، اور ایسے میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی کل کس نے دیکھی ہے، اور اکثر لوگوں نے جی بھر کر سیر ہو کر پانی پیا، اور بعض دوسرے لوگوں نے، اور خداوند متعال یہاں فرماتا ہے کہ وہ لوگ یہ وہ تھے جو احتمال دیتے تھے، جن کے ذہن میں یہ ظن موجود تھا کہ یوم الآخرہ ہے، قیامت ہے۔ ان افراد نے صرف چلو بھر پانی پیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف اس احتمال کے مطابق، حتیٰ یہ پاسبلٹی تھی کہ آخرت ہے، تمام وعدے سچے ہیں، اس پاسبلٹی کے نتیجے میں عمل کیا۔ جب عمل کیا، پروردگار عالم نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا، منزل یقین تک پہنچا دیا، اس طرح سے کہ جب لشکر سامنے آیا، دشمن کا لشکر، یہاں پر جناب داؤد کے جو ہمراہ ہیں بہت کم ہیں، دوسری طرف ایک عظیم الشان لشکر ہے،
جب یہ دیکھا تو وہ اکثریت جنہوں نے جی بھر کر سیر ہو کر پانی پیا تھا، انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم، آج تو ہمارے پاس تو اتنی فورس نہیں ہے، ان کا لشکر بہت بڑا ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر جو لوگ جنہوں نے کم پانی پیا تھا، خداوند متعال نے ان کے دلوں کو اس عمل کے نتیجے میں یقین تک پہنچایا، کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ ایسے ہیں جو تعداد میں کم تھے، جن کو خداوند متعال نے خدا کے اذن سے وہ بڑے لشکر پر کامیاب ہوئے۔ یہاں پر حتیٰ مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے، یا ایک باطن کے طور پر، تعویل کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہاں ان اللہ مبتلیکم بنہر، در واقع اشارہ ہے، ایک کنایا ہے دنیا کی زندگی کی طرف، کہ پروردگار عالم تمہیں دنیا کی اس نہر کے ساتھ امتحان کرے گا، اس میں مبتلا کرے گا، جو اس میں سے چلو بھر اٹھائے اپنی ضرورت کے مطابق وہ نجات پا جائے گا، اور جو سیر ہو کر یعنی اسی میں غرق ہو جائے وہ اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ ایک یعنی عرفانی تعویل اس آیت کی ایسی ہے۔ کربلا میں یہ حقیقت آپ دیکھتے ہیں، جہاں شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ میں نے چراغوں کو گل کر دیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنہوں نے جانا تھا وہ نکل گئے، جس وقت جن کے ابھی دل آمادہ نہیں تھے، جب سب چلے گئے اور صرف خالص لوگوں کا لشکر باقی رہ گیا، اب جب اس احتمال کے نتیجے میں عمل کیا، اپنی وفا کو ثابت کیا، اس مرحلے پر آ کر سید الشہداء ان میں سے ہر ایک کو آخرت میں ان کی مقام کی زیارت کراتے ہیں، منزل یقین اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ بس وہ افراد جو یقین کی منزل پر ہیں وہ اپنا محاسبہ ایک طریقے سے کرتے ہیں، مجھ جیسے لوگ اپنا محاسبہ اور طریقے سے کرتے ہیں۔ بس آیت اللہ مرشی نجفی یا آیت اللہ بروجردی غالباً ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں علماء کہ اس قدر اپنے محاسبے میں اپنی ذات پر سخت تھے کہ آیت اللہ بروجردی نے یہ نظر کر رکھی تھی کہ ایک ان کو اپنے وجود میں جو خامی نظر آتی تھی وہ یہ کہ غصے کے تیز تھے، یعنی ان کے مقام کے مطابق غصے کے تیز تھے، یعنی جہاں پر جس چیز کو شاید میں اور آپ غصے کے ضمن میں نہ لائیں وہ اس کو غصہ سمجھتے تھے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی جو لیول ہے، وہاں جو چیز حسنات اور نیکیاں کہلاتی ہیں، متقین کے مقام پر پہنچ کر وہ برائیاں بن جاتی ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے کسی شاگرد پر ذرا برملا ہو گئے۔ آیت اللہ مرعشی نے بروجردی نے نظر کر رکھی تھی کہ اگر میں نے غضب کیا، میں اگر غصہ کروں تو 1 سال روزے رکھوں گا، 1 سال روزے رکھوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ برملا ہوئے اس شاگرد کے سامنے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ہی درس ختم ہوا اور شاگرد اپنے گھر چلے گئے، یہ نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ آیت اللہ نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگے کہ فلان شاگرد وہ کہاں رہتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں برملا ہوا، میں جا کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ مرجع بزرگ اور وہ ایک جوان طالب علم غالباً جس کی نادانی سبب بنی کہ آیت اللہ برملا ہوئے، اس شخص نے کہا کہ وہ فلان جگہ رہتے ہیں، ابھی تو موجود نہیں ہوں گے، صبح فلان ٹائم پر موجود ہوں گے۔ صبح اس وقت اس شخص نے بتایا، دروازے پر دستک ہوتی ہے اور یہ شخص جا کر دروازہ کھولتا ہے، آگے آیت اللہ بروجردی کھڑے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اس شخص سے۔ کہا کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، کہا کہ آیت اللہ آپ استاد ہیں، آپ نے پدری حق جتایا ہے، میری طرف سے معافی ہے۔ کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ہاتھ کے بوسے لوں۔ یہ آیت اللہ بزرگ ضعیف العمر خم ہو کر اس شاگرد کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1 سال تک
اس روز سے لے کر اگلے سال اس روز تک سوائے تاسوعا اور عاشورہ کا جو روزہ مکروہ ہے یا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ایام آیت اللہ روزے سے تھے. 1 سال نذر کرتے ہیں اور 1 سال بجا لاتے ہیں. یہ نکات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بعض اوقات جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، انوار حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم سے چھین لیتے ہیں. آیت اللہ مجتہدی اکثر فرمایا کرتے تھے، مجتہدی تہرانی، کہ ہم لوگ ثواب بہت کرتے ہیں. دیکھا جائے تو اگر روایات کی روح سے جتنے کاموں کے ثواب بیان کیے گئے ہیں، ماہ رمضان میں ایک آیت کی، ایک لفظ کی قرآن کی تلاوت گویا باقی ایام میں پورا قرآن کی ختم سے افضل ہے، یا نماز جماعت کے جتنے، مجالس حسینی کے جتنا ثواب ذکر ہے. ہم ان بہت سارے ثواب انجام دیتے ہیں، بہت سارے انوار حاصل کرتے ہیں. یہ تمام اعمال نور ہیں. حتیٰ کسی دینی کتاب کو اٹھا کر 2 جملے پڑھ لینا یہ نور ہے. کسی نیک متقی شخص کی صحبت میں بیٹھنا آپ کے دل میں نور لاتا ہے، نورانیت لاتا ہے. یہ تمام انوار موجود ہوتے ہوئے کیوں راستہ ہمارا روشن نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہ ہم نور حاصل تو کر لیتے ہیں، ثواب بہت سارے جمع کرتے ہیں، لیکن ہماری ثواب دانی میں سوراخ ہے. ادھر سے حاصل کرتے ہیں، یہاں سے نکل جاتے ہیں. جس طرح رومی نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے کہ یعنی 40 سال ایک شخص اپنے سیلوں کے اندر گندم جمع کرتا رہا. 40 سال بعد کھولا تو دیکھا گندم موجود نہیں. پتا چلا کہ اس کے اندر اسی سیلوں کے اندر ایک چوہا رہا کرتا تھا، چور، جس نے سوراخ کیا ہوا تھا. یہاں سے گندم آتا، وہاں سے وہ نکال کر لے جاتا. پھر کہتے ہیں رومی کہ گندم جمع کرنے سے پہلے اس چوہے کا کوئی علاج کرو. پہلے یہ جو صابندانی میں سوراخ ہے، جو ثواب دانی میں سوراخ ہے، اس کا کوئی علاج کرو کہ وہ وہاں سے نکلے نہیں. یہی جو کچھ ثواب ہم کرتے ہیں یہ کافی ہیں واجبات کے علاوہ. غالباً آیت اللہ عراقی سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم بھی کسی منزل تک پہنچے، ہمیں بھی کوئی مقام حاصل ہو، کوئی سیر و سلوک کی بلند منزل پر ہم فائز ہوں. فرماتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو، سوال یہ ہے کہ تم کیا نہ کرو. کرنے والے کام ہم سارے کر رہے ہیں. الحمدللہ واجبات کے اگر پابند ہیں یہی کافی ہے. حتیٰ واجبات کا انجام دینا کافی ہے. اگر اس کے اوپر کوئی مستحبات انجام نہیں بھی دے رہے تو کسی منزل تک پہنچانے کے لیے یہ کافی ہوگا اگر ان سے حاصل کردہ انوار کو ضائع ہم نہ کر دیں. اس کے بعد وہ واجبات کی منزل کے بعد کون سے کام نہ کریں. فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کیا کام نہ کرو، دل شکنی نہ کریں. ممکن ہے ایک دل شکنی 100 سال کی محنت کو ایک لمحے میں تباہ کر دیں. غضب نہ کریں. اگر حسن زادہ عاملی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک روٹین تھی آپ کی، اب بھی ایسا ہی ہے کہ صبح کو درس تدریس وغیرہ، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد یا غالباً دوپہر کا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے. کہتے ہیں ایک روز قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا تو بچے بہت زیادہ شور کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ کمرے سے نکل کے بچوں کو کچھ کہہ دیا، یعنی کچھ کہہ دیا، میرے اور آپ کی طرح نہیں کہا، شاید ذرا ناراضگی کا اظہار کیا، پھر چلے گئے. کہتے ہیں اب جب جا کر لیٹا تو اب نیند نہیں آئی، اس سوچ سے کہ میں نے بچوں کی دل شکنی کر دی. بچے بچپنا ظاہر کر رہے تھے، اگر شور کر رہے تھے، اگر کھیل رہے تھے، یہ سب ان کے بچپنے کا حصہ تھا. میں نے ان کی دل شکنی کر دی. کہتے ہیں بستر کو چھوڑا، بازار گئے، جا کر کوئی سویٹس، کوئی چیزیں لے کر آئے، بچوں کو دیں کہ کسی طرح ان کی رضایت کو واپس حاصل کر سکیں.
من اہان ولیا فخرج عن ولایت اللہ، روایت ہے کہ جو کسی ولی کی توہین کرے، اگر ولی کی توہین کرے وہ پروردگار کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مصداق کسی بچے کی اہانت کرنا ہے۔ من اہان ولیا، کسی بچے کی دل شکنی، معصوم کی دل شکنی، جو غیر ضروری طور پر ایک بچے کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اس کے دل میں خوف بٹھاتا ہے یا اس کی دل شکنی کرتا ہے تو وہ پروردگار کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ جوادی کہتے ہیں کہ میں حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ان کو انہوں نے مٹھائی سویٹس جو لے کر آئے تھے وہ دیے، لیکن پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ایک شیشہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی آسانی سے دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اس قدر بے چین ہوئے، گھر والوں سے کہا میں تھوڑا سفر پہ جا رہا ہوں، نکلے۔ اس وقت تبریز میں آیت اللہ حسن آیت اللہ علامہ طباطبائی کے بھائی حسن الہی طباطبائی رہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فوراً ٹکٹ لی، تبریز پہنچ گئے، آیت اللہ کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ یہ استاد تھے، آغا حسن زادہ معمولی کے استاد تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آیت اللہ نے دروازہ کھولا، تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کو اس وقت قم میں ہونا چاہیے، آپ تبریز میں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا مسئلہ، ایسی کشمکش سے دوچار ہوا کہ میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جا کر استاد کی خدمت میں بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آقا حسن الہی نے فرمایا، اب ان کو کوئی خبر نہیں ہے، ابھی گفتگو نہیں ہوئی کہ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آقا حسن الہی نے فرمایا کہ آقا قاضی آپ سے گلہ مند ہیں۔ آقا قاضی آقا حسن الہی کے اور علامہ طباطبائی کے بہت سے جو عرفاء اس عصر کے ہیں ان کے استاد ہیں، استاد عرفان، جن کی عظمت میں جن کے بارے میں امام خمینی نے فرمایا کہ آیت اللہ قاضی توحید کا عظیم پہاڑ ہے۔ عجیب و غریب مقام ہے آیت اللہ قاضی کا، اور آپ کی وفات کے بعد اپنے جو مضبوط شاگرد تھے ان کے ساتھ وفات کے بعد بھی رابطے میں رہے، رابطے میں تھے اور ان کی تربیت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان مضبوط شاگردوں میں سے خود علامہ طباطبائی جنہوں نے المیزان لکھی، اور ان کے بھائی آیت اللہ حسن الہی ہیں۔ خود آغا بہجت رضوان اللہ علیہ آپ کے سب سے چھوٹے شاگردوں میں سے تھے۔ ایک اور شاگرد آپ کے سید عباس کے نام سے موجود تھے چند سال پہلے تک قم میں، اور اب رضا الہی سے انتقال کر گئے، اور میرے خیال میں ان کی وفات کے بعد آیت اللہ قاضی کے شاگردوں کی تعداد، اب زندہ شاگردوں کی تعداد ختم ہو گئی ہے۔ یہ آیت اللہ حسن الہی اس وقت وفات کے بعد آیت اللہ سے رابطے میں تھے۔ کہا کہ آیت اللہ قاضی آپ سے گلہ مند ہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ان سے کہو، آقا حسن زادہ عاملی سے کہو کہ کیا ان کاموں کے ساتھ یا اس کیفیت میں اپنے امام کے وقت کی ملاقات کریں گے؟ کہتے ہیں میں نے سنا تو شرمندگی سے میرا سر جھک گیا۔ خود آقا حسن الہی نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے، مگر یہ ایک مائنر جو ہماری نظروں میں روزانہ کا عمل ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ جو بچوں کی دل شکنی ان سے ہوئی تھی، یہ اس قدر سنگین تھی ان کی اس روحانی ارتقاء کے لیے کہ آیت اللہ قاضی نے ضروری سمجھا کہ برزخ سے یہ پیغام بھیجیں کہ اگر امام وقت کی رضا کو، ان کی ملاقات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو چھوڑ دیں۔ دل شکنی حتیٰ ایک بچے کی، عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ بے زبان ہے، سب سے آسان کام یہ ہے کہ ایک بچے کی دل شکنی کریں۔ ظاہر ہے کسی بڑے کو کچھ کہیں گے، اپنا غصہ اپنی بس توجہ، چھوٹی نکات، جذبات الہی کو اگر انسان حاصل کرنا چاہے، وہ آنی فیوزات کو انسان حاصل کرنا چاہے تو چھوٹی نکات کی طرف توجہ، اور خصلتیں، وجود کے اندر مختلف خصلتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جوان مردی انسان کے اندر موجود ہو، بلند نظری موجود ہو، چھوٹے مسائل سے انسان اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے۔
اس طرح ایک شخص کہتے ہیں کہ تہران میں رہا کرتا تھا، یہ یعنی اس کی زندگی پر اب کتاب لکھی گئی ہے، طیب کچھ اس کا نام ہے۔ یہ اپنے زمانے کا غنڈہ مشہور تھا جسے کہتے ہیں، لیکن ایک صفت کی وجہ سے یہ شخص نجات پا گیا، اور وہ یہ کہ پہلا یہ کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام خصوصاً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سے محبت شدید رکھتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جوامردی تھی اس کے اندر، یعنی کسی کمزور پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہاں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ جو زندگی کا اس کا بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک سید اپنا سامان گلی میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھا ہے۔ آ کر سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ 2-3 مہینے سے میرے پاس گھر کا کرایہ نہیں تھا، گھر مالک مکان نے نکال دیا ہے۔ سید وہ یہ طیب نے، ظاہر ہے اس کا ایک پورا گینگ ہے، ایک اس کے ساتھ ہمراہ ہمیشہ لوگ تھے، کہا کہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو کہا کہ جا کے ایک وین لے کر آؤ۔ وین لائی گئی، سید کو بٹھایا، سامان وین میں رکھا، اور ایک ابھی نئی بنی ہوئی جو بلڈنگ تھی، نیا گھر، وہاں لے جا کر سید کو بٹھایا، اتارا، پھر کہا کہ اگر آپ کا پاسپورٹ یا ID کارڈ موجود ہے تو وہ لے کر میرے ساتھ آئیں۔ لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فوراً کاغذات کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سید سے کہتے ہیں یہ شخص، یہ طیب جو اس زمانے میں غنڈہ سمجھا جاتا تھا، کہا کہ یہ گھر میں نے اپنے لیے، اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، ابھی رہنا شروع نہیں کیا تھا، یہ میں نے آپ کے نام کر دیا۔ آپ اپنی والدہ، اپنی جدہ فاطمہ زہرا سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اس عالم میں ایک گھر تعمیر کروا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس سید کی دعا کا ایسا اثر تھا اس شخص کا مکمل طور پر، یعنی اس کی جو اس کے تمایلات، یعنی ایک لمحے بھر میں اگر جذبات الہی انسان کی شامل حال ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے انٹرسٹ، انسان کی محبتیں تبدیل ہو جاتی ہیں خود بخود۔ کل تک جن چیزوں میں انسان کا دل اور ذہن اور دماغ مشغول ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور مکمل طور پر الہی عنصر اس کے اندر آ جاتا ہے، جس کو آغا بہاؤالدین نے فرمایا مبدأ میل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس شخص پر ایسی وارد ہوئی کہ جس وقت امام خمینی نے انقلاب کے لیے کوششیں شروع کی، یہ شخص اپنے افراد، اپنے اطراف کے جو لوگ تھے ان کو لے کر اس نہضت میں پیش تھا، یہاں تک کہ زندان میں، جیل میں ڈالا گیا، اور اس قدر ٹارچر کیا گیا کہ اس کے بھائی جو ملاقات کے لیے گئے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ایک مضبوط بلٹ کا آدمی، کہتے ہیں کہ بالکل ایک ڈنڈے کی مانند رہ گیا تھا۔ اور اتنے ٹارچر کے بعد جب یہ پیشنہاد دی گئی، جب یہ سجیسٹ کیا گیا کہ اگر آپ ایک کام کریں تو ہم آپ کو نہ صرف آزاد کریں گے بلکہ آپ کو اس قدر مال بھی عطا کریں گے، اور وہ یہ کہ ریڈیو پر ایک انٹرویو آپ نے دینا ہے جس میں آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کو پیسے دیے گئے تھے اور اس تحریک میں، اس موومنٹ میں حصہ لینے کے لیے آپ نے پیسہ وصول کیا ہے۔ کہا کہ مجھے چاہو تو قتل کر دو، مگر مجھے فرزند پیغمبر کے ساتھ نہ اڑاؤ، مجھے فرزند فاطمہ زہرا کے ساتھ مقابلے پر کھڑا نہ کرو، میں اس سید کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بھائی آخری ملاقات کے لیے آیا اس شخص کے پاس، تو ایک پیغام بھیجا، کہا کہ جا کر روح اللہ سے کہہ دینا، امام خمینی کا نام لے کر کہا کہ آپ ان سے جا کر یہ کہہ دیجئے کہ طیب نے خیانت نہیں کی، بس آخرت میں میری شفاعت کیجئے۔ یہ بھائی جب امام خمینی کے پاس آیا اور اپنا بھائی کا سلام پیش کیا اور بتایا کہ اب پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، تو شدید متاثر ہوئے امام خمینی، اور پھر جب یہ سنا کہ آپ نے فرمایا میں نے خیانت نہیں کی، تو امام خمینی نے فرمایا مجھے یقین تھا اور مجھے یقین ہے کہ طیب خیانت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جوامردی ہے۔ پھر یہ جب سنا کہ کہا ہے طیب نے کہ آخرت میں میری شفاعت کریں، سر جھکا کر کہنے لگے کہ ان کو میری شفاعت کی ضرورت
نہیں پڑے گی. جنہوں نے فرزند فاطمہ کا پاس رکھا، جنہوں نے سیادت کا اس انتصاب کا پاس رکھا ہے، اس کا کام آخرت میں ٹھیک ہے، اس کو میری شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی کیفیت گویا جو کربلا میں آپ حر کی دیکھتے ہیں، وہی اس شخص کی کیفیت ہے کہ وہ چیز جو نجات کا باعث بنتی ہے وہ جمع مردی اور اس احترام کا بعض خاص کوالٹیز ہیں جو عجیب و غریب تاثیر گزار ہوتی ہیں انسان کی ڈیسٹنی پر ان کوالٹیز کو انسان کسب کرنے کی کوشش کرے. ایک حتیٰ اگر فی الحال نہیں ہے، مولا متقیان فرماتے ہیں اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، اگر حلم بردباری وہ کامنس ابھی موجود نہیں ہے، فتحلم، تو اپنے آپ کو اس شکل میں پیش کرو. یعنی جس انگلش میں ایک کہاوت ہے if you can't make it fake it، یعنی حتیٰ اگر صبر نہیں آ رہا، اندر سے بے چین ہے، تو ظاہری طور پر صبر کا مظاہرہ کریں. یہ ظاہر بالآخر باطن پر اثر کرے گا. یہ کیفیات، ان کو نیچر کا حصہ بنانا، یہ انتہائی مفید کیفیات ہیں. اور جو اس کے لیے ایک فاسٹ فارورڈ طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان توسل کرے. جب بھی ایسی کیفیت موجود پیش آئے، ایسی سرکمسٹانسز پیش آئیں جہاں انسان کو لگے کہ اب کنٹرول ہاتھ سے جا رہا ہے، وہاں اس کنٹرول کو ان افراد کے حوالے کر دیں جن کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنی شیعہ کی پناہ گاہ ہیں. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جب بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم ان کی پناہ بنتے ہیں، ہم ان کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں اپنی توقیع میں کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ ہم لمحے بھر کے لیے بھی ان کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہم ان کے احوال کی مراقبت کرتے ہیں، ان کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، ان کی بیماری کے نتیجے میں بیمار ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دشمن آج تک ان کو پسپا کر چکا ہوتا. یہ آج عالم تشیع میں اگر کوئی موجود ہے، اگر شیعہ موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سرپرست موجود ہے، کوئی سرپرست. پر جب ایسا موقع آتا ہے انسان بے بس ہو جائے تو اس سرپرست کے حوالے کر دیں. ایک ہم یتیم اور لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے. اپنے آپ کو انسان اس کے حوالے کر دے. وہ ہستیاں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے مخیر قرار دیا گیا، زندان اور ہمارے شیعوں کی غلطی کی وجہ سے، شیعوں کی کمزوریوں اور غفلتوں کی وجہ سے مخیر قرار دیا گیا کہ یا میں زندان میں جاؤں یا شیعوں کا قتل ہو یا شیعہ متاثر ہوں. زندان کو قبول کیا. اس قدر تکالیف میں زندگی گزاری کہ ایک اصحاب میں سے ایک کسی طرح سے امام علیہ السلام کی ملاقات کے لیے زندان میں پہنچتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ یہ شخص کہتا ہے میں زندان میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ زندان کی کیفیت ایسی ہے کہ جہاں ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، حالت رکوع سے بلند نہیں ہو سکتا. اس زندان میں امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید خانوں میں گزرا. کیفیت ایسی کہ کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ مجھے فقط زنجیریں نظر آئیں، اور جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان زنجیروں تلے ایک شخص سجدے میں ہے. اس کیفیت میں سال ہر سال امام علیہ السلام بسر کرتے ہیں. اور جب شہادت ہوتی ہے غربت کے عالم میں، امام علیہ السلام شہید ہوتے ہیں، اور مدینہ میں آپ کی 14 سالہ معصومہ معصومہ قم 13 یا 14 سال کی ہیں کہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے بابا کو بغداد میں دفن کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ جس وقت جنازہ اٹھایا گیا، جس وقت آپ کے بدن اطہر کو قید خانے سے نکالا گیا، زنجیروں کا وزن آپ کے بدن کے وزن سے زیادہ تھا. اس قید غربت میں امام علیہ السلام نے زندگی کاٹی، اس لیے کہ میں اور آپ سکون اور راحت کی زندگی گزار سکیں، ہم آزادی میں سانس لے سکیں. امام کاظم، ان کو باب الحوائج کہا گیا ہے.
آج نہ جانے کس طرح میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ امام کاظم علیہ السلام ہی کا ذکر کیا جائے. تو امام علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں، ظاہر ہے بطور معجزہ امام رضا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، غسل و کفن ہوتا ہے، اور بغداد میں غربت کے عالم میں جنازہ بلند ہوتا ہے. اس کے بعد ایک شعر ہے غالباً دیبل خزائی کا، کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ اہل بیت اطہار کی شان میں شعر کہتے ہیں، اور ایک ایک کر کے تمام ائمہ کی شہادت کا اس میں ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ رسالت مآب کہاں دفن ہے، نجف میں امیر المؤمنین دفن ہے، باقی ائمہ بقی کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ بغداد کہتے ہیں کہ اور ایک نورانی قبر بغداد میں ہے جس کو زہر کے اثر سے شہید کیا گیا. یہاں تک پہنچے تو امام علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، دیر تک گریہ کرتے رہے. پھر فرمایا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ، اور ایک قبر طوس میں، آج کے موجودہ مشہد میں، خراسان میں، غربت کے عالم میں ایک شخص شہید کیا جائے گا اور اپنے گھر والوں سے دور ہوگا، غربت کے عالم میں مارا جائے گا، زہر کے حالت کے اثر سے شہید کیا جائے گا. پھر امام علیہ السلام دیبل کے اس مرثیے کو مکمل کرتے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے بعد آنے والے ائمہ کی شہادت اور ان کی جائے شہادت کی خبر دیتے ہوئے. مگر جس وقت ان تمام ائمہ، جس وقت امام رضا علیہ السلام کا وقت آخر آتا ہے، روایت کہتی ہے کہ آپ کے فرزند کم سن امام جواد علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے سر مبارک کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. یہ تمام ائمہ کا شیوا رہا ہے کہ بعد کا کہ امام، بعد کا معصوم آ کر اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیتے ہیں، وصیتیں لیتے ہیں، اسرار امامت کو وصول کرتے ہیں. مگر ایک امام معصوم، ایک مظلوم ایسا ہے جس کا سر اقدس جس وقت زمین کو چھوتا ہے اس کے بعد بلند نہیں ہوتا، کوئی شخص اس کو آغوش میں نہیں لیتا، بلکہ وہ سر بلند ہوا تو اس لمحے کے بعد کہ جس کے بارے میں مقتل نے لکھا ہے کہ شمر کا گھٹنا اور سید الشہداء کا سینہ اقدس. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمین. باری اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. باری اللہ مریضان اسلام کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگارہ اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں انہیں جلد رہائی کی خبر دے. پروردگارہ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں ان کی غیب سے نصرت فرما. باری اللہ بانیان مجلس کی اس کاوش کو قبول فرما، ان کے تمام حوائج کو برآوردہ بخیر فرما. پروردگارہ ان کاوشوں کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کو اپنی الہی انوار اور برکات سے منور کر دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. باری اللہ ہم سب کو خصوصاً ہمارے جوانوں کو آخر الزمان کے فتنوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین کی شرف سے محروم نہ فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين
وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام من هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام.
وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراه وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على